السلام علیکم کلاس بیٹا، آپ لوگ کلاس سے 7 کلاس اور آج ہم سبق پڑھیں گے نظم و ضبط، اردو کا سبق نظم و ضبط۔ نظم و ضبط سے بیٹا کیا مراد ہے کہ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ مطلب دونوں سے مل کر بنا ہے کہ نظم و ضبط دو لفظوں کا نظم اور ضبط کا مجموعہ، یہ دونوں لفظوں سے مل کر بنا ہے مجموعہ کہ دونوں کو اکٹھا کر کے بنا ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں، نظم بھی اور ضبط بھی، یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ کہ نظم اور ضبط یہ ایک تو ہے، دونوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے اور دونوں یہ عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی لڑی میں پرونا، کہ جیسے ایک کوئی لڑی ہوتی ہے اس میں ہم کوئی دانے وغیرہ جس طرح کوئی چیز پروتے ہیں، جیسے وہ تسبیح وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے اس میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ کہ نظم و ضبط ایک چیز کو اس میں پرونا اور دوسری چیز کا ضبط کے معنی ہے رکاوٹ کر ڈالنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدہ کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ کہ ان دونوں چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے کام کر رہے ہوں، ہمارا بھی قانون ہو، اس کے ہم پابند ہوں، اس کے پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ کہ جس طرح ہمیں وہ اصول بتائے گئے ہیں، جس طرح ہمیں قانون بتایا گیا ہے، تو ہمیں ان قانون اور ان اصولوں پر پابند رہنا چاہیے، ان کو پابندی کرنے پر، ان پر عمل کرنے پر وہ چیز کو نظم و ضبط کہتے ہیں۔ ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نسب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ کہ جب ایسی کوئی چیز ہو جس میں ہمارے ذاتی مفادات ہوں، مفادات فائدے، کہ اس طرح کی کوئی چیز جس میں ہمارے ذاتی مفادات ہوں اور خواہشات ہوں، تو ہمیں اپنی خواہشات کو روک کر، اپنے ذاتی مفادات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نسب العین، کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اعلیٰ نسب العین، اعلیٰ مقصد کے لیے منظم کرنا، ان کو خاطر لانا، ان کو طریقے سے نظم کرنا، اس چیز کو نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط اسرت ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط ایسا جس کو اسرت ترتیب کا دوسرا نام ہے، کہ جس کو ہم اسرت ترتیب کے ساتھ طریقے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی کا اصول ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ کہ جو لوگ ایسے لوگ جو اپنے نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، اپنے اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، اپنے قوانین کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی پر اصول و ضوابط کے مطابق ہی گزرتی ہے، ان کے یہ اصولوں کے مطابق گزرتی ہے، وہ ان چیزوں سے باہر نہیں جاتے اور ہمیشہ ان چیزوں کا زندگی کا اپنا کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضوابط ہوتے ہیں۔ ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ کہ جب وہ لوگ کام کرتے ہیں جو نظم و ضبط پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ کا معنی کہ طریقہ کار، ان کا کام طریقے کی طرح طریقے سے ہوتا ہے کسی سے، اور ترتیب نظر آتی ہے۔ کہ جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک طریقہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، سلیقے سے، طریقے سے، اور اس کو ترتیب دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اوپر سیدھا یا الٹا نیچا یا اس طرح کا کچھ جس کام کی سمجھ بھی نہ آئے کہ ایک کہیں سے شروع کر لیا اور دوسرا کام کہیں سے شروع کر لیا، لیکن ان کا وہ ایک طریقہ کار سے اور ترتیب کے مطابق ان کا کام نظر آتا ہے اور اسی مطابق وہ اپنا کام کرتے ہیں جو لوگ نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس کہ وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، تو اس کے برعکس اس کے مخالف وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، جو نظم و ضبط کے پابند نہیں ہوتے، عاری جو ان سے پابند نہیں ہوتے، جو نظم و ضبط پر عمل نہیں کرتے، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ کہ جن لوگوں کو کبھی نظم و ضبط پر عمل ہی نہیں کیا، تو پھر ان لوگوں کی زندگی میں نہ تو کوئی قاعدہ ہوتا ہے، نہ ہی قانون ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس چیز کے پابند ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اس چیز کی کوئی حیثیت یا اوقات نہیں ہوتی کہ قاعدہ قانون کیا ہے یا نظم و ضبط کس کو کہتے ہیں یا ان کے فائدے اور نقصان کیا ہے۔ وہ لوگ پھر وہ جیسا چلتا ہے، جن کا جیسا ان کا دل کرتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور برترتیب گزرتی ہے۔ کہ ایسے لوگ جو نظم و ضبط پر عمل نہیں کرتے، قاعدہ قانون کے پابند نہیں ہوتے، ان کو نہیں جانتے، پھر وہ ایسے لوگ بے سلیقہ، ان کے کام میں کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہوتا، کوئی ترتیب بھی نہیں ہوتی، ان کی زندگی بس ایسے ہی گزر جاتی ہے بے طریقہ کار اور بے ترتیب کے لحاظ سے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ کہ ہم زندگی میں جہاں بھی کوئی بھی ہمارا کام ہو، زندگی میں ہر شعبے میں کس طرح کا بھی کوئی شعبہ ہو، ہمارا پڑھائی کا ہے، ہمارا گھر میں رہن سہن کا ہے، ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اچھے اور برے برتاؤ کا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے، مطلب ہم زندگی میں اگر جب زندہ رہتے ہیں تو زندگی میں ہمارا کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں نظم و ضبط کی پابندی بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں اور ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے نظم و ضبط کو شعار بنا لیتے ہیں، اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے فرض کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ کہ جو لوگ نظم و ضبط پر عمل نہیں کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے، نظم و ضبط نہیں سمجھتے، قانون پر عمل نہیں کرتے، تو ان لوگوں کی زندگی میں پھر نہ تو سکون ہوتا ہے، نہ ان کی زندگی کو ترتیب دہ ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے کوئی کام ترتیب دہ ہوتے ہیں،
اور انتشار کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ انتشار کہ لوگوں میں، معاشرے میں انتشار پھیلانا، جھگڑے پھیلانا، بد امنی پیش کرنا، یہ ان کا پھر لوگوں کی زندگی میں اور معاشرے میں بد امنی نمونہ پیش کرتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کہ جب ہم زندہ ہیں، زندگی میں ہم اپنے کام کرتے ہیں، جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کا کوئی منصوبہ ہی نہیں کرتے تو وہ نہ تو کام کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم لوگ یا وہ انسان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہی لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی منصوبہ ہوتا ہے، یا جو کام کرتے ہیں تو کسی منصوبہ بندی کے ساتھ، کسی نظم و ضبط کے ساتھ، کسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ وقت کو بہترین انداز میں صرف کرنا، خرچ کرنا، کہ جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، اگر ہم اس کو منصوبے کے ساتھ کام کریں گے، منصوبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمارا وقت جو گزر رہا ہے وہ بہترین انداز میں گزرے گا اور ہم اس کو بہترین انداز میں ہی گزاریں گے، کیونکہ ہم نظم و ضبط پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، کہ اگر ہمارا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، ہمارا کوئی اصول نہیں ہے، ہمارا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے تو ہماری زندگی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بس ہم اپنی زندگی گزارتے جائیں گے، زندگی تو گزرتی جائے گی لیکن کوئی کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے، کہ جب ہم نظم و ضبط کی یہ پابندی ہے کہ جب ہم نظم و ضبط کی پابندی کریں گے تو کامیابی کی دلیل ہے کہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ یہ بیٹا یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اگر اس میں کچھ سمجھ نہ ہو تو پھر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں گروپ میں۔